هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا تیسرا پروگرام ہے، جس میں ہم نبی علیہ السلام کے شہر کے بارے میں گفتگو کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہے، جس کو بکہ بھی کہا گیا اور ام القریٰ بھی. یہی وہ شہر ہے جس میں اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یعنی مسجد حرام، جس کی طرف جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. قدیم زمانے سے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف لوگوں کی نسبت رہی، تو اس اعتبار سے مکہ ایک قدیم شہر ہے. سیرت کی کتابوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تعلق بھی مسجد حرام سے رہا ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر کا کام انہوں نے کیا تھا. صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کی زیارت کیا تھا. تو اس اعتبار سے مسجد حرام سے لوگوں کا تعلق قدیم زمانے سے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مکہ بے آباد ہو گیا تھا، وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں تھی. مسجد حرام کی جو جگہ ہے وہ ٹیلا نما نظر آتی تھی، اس کے کچھ آثار دکھائی دیتے تھے، لیکن مسجد حرام بھی اپنی اصل شکل و صورت میں باقی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور سے تعلق رکھتے تھے. اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو جب بلانے لگے تو عراق کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، اور اللہ کے خاطر انہوں نے ہجرت کیا اور فلسطین آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ایک کا نام سارہ ہے اور دوسری کا نام ہاجرہ ہے علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے ہاجرہ علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے اسماعیل کو لے جائیں اور مسجد حرام کے پاس چھوڑ دیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے دونوں کو لے لیا اور مسجد حرام کے قریب لا کے چھوڑ دیا.
مڑ کے جانے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو، ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ حاجرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر وہاں رہنے لگی۔ کھانے پینے کا جو مختصر سا سامان ان کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور کبھی مروہ پر، تاکہ کوئی انسان نظر آ جائے، کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ تو تھک ہار کے اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک چشمہ نکالا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں پر رہنے لگے۔ پانی کو دیکھ کر یمن سے آنے والا ایک قافلہ حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کے وہاں رہنے لگا۔ تو اس طرح مکہ پھر سے آباد ہونے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ 4-5 دفعہ اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ پہلی دفعہ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو لا کے مکہ میں چھوڑ دیا۔ دوسری دفعہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کریں، اور ایک خواب کے ذریعے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے بیان فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا، ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، اور حلق پر چھری چلانا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ آواز دی کہ ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کریں، ہم تو صرف آزمانا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ آئے جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت کو لیا، اشارتاً اس بات کا حکم دیا کہ جب تمہارے شوہر اسماعیل آ جائیں تو ان سے یہ کہو کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل لیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکٹ کو بدل لیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد ابراہیم ہی آئے تھے، اور اشارے میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اس بیوی کو طلاق دے دی جائے، اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر ایک دفعہ آئے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے اس وقت بھی ملاقات نہ ہوئی، دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت لی گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے یہ کہنا کہ گھر کی چوکٹ کو باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی چوکٹ کو باقی رکھا جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے باپ ابراہیم آئے تھے اور انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اس بیوی کو میں اپنے پاس باقی رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، یہ 5ویں دفعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ میری عبادت اور بندگی کے لیے ایک گھر کو تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسماعیل اپنے بیٹے کو لے لیا اور مسجد حرام کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تعمیر کا کام چل رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جا رہی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تیری عبادت اور بندگی کے لیے گھر تعمیر تو ہو رہا ہے، لیکن عبادت اور بندگی کے طور طریقے تو ہمیں سمجھا دے
تاکہ تیری پسند اور تیری مرضی کے مطابق ہم تیری عبادت کو کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں تو اپنا رسول بھیج دے جو تیرے کلام کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی نفوس کو پاک و صاف کرے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا اور آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ تو مکہ شہر یہ قدیم شہر ہے اور اس شہر کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ لوگ آتے رہے اور اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرتے رہے۔ جب تک اسماعیل علیہ السلام تھے تو اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے گھر کی نگرانی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آنے والوں کی خدمت کی جاتی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹوں نابت اور قیدار نے مسجد حرام کی خدمت کی۔ پھر ان کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے مسجد حرام کی خدمت کی اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی لوگ ہیں۔ قبیلہ بنو جرہم کے بعد قبیلہ قزاع نے مسجد حرام کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا۔ پھر اس کے بعد قصی بن کلاب وغیرہ کے ذمہ مسجد حرام کی ذمہ داریاں آئیں۔ الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر قدیم شہر ہے اور یہاں اللہ رب العالمین کا گھر آباد ہے جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ زمین کے کناروں سے لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنے فرائض عبادت کو ادا کرتے ہیں، یعنی حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں اور اجر و ثواب سے مالا مال ہو کے لوٹتے ہیں اور گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں آج کی ہماری مختصر سی گفتگو رہی۔ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ کی سیرت پر ہم آئندہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔